اسباق سیرت میں معرکہ حنین کے خاتمے پر پیش آنے والے ایک واقعے میں ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے انداز سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے پر عرب کے مختلف قبائل اور قریش کے لوگوں میں بہت سارا مال تقسیم کیا، لیکن آپ نے انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا۔ اس پر ان میں کچھ لوگ ناراض ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے کسی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں، لہذا سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، انصار کا قبیلہ آپ سے اس بنا پر ناراض ہو رہا ہے کہ آپ نے جنگ سے حاصل شدہ مال غنیمت اپنی قوم میں تقسیم کرنے کا رویہ اختیار کیا اور اپنی قوم کو اور عرب قبائل کو بہت سا مال دے دیا، جبکہ انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم ہی کا فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اپنی قوم کو اس مقام پر جمع کرو۔ ایک جگہ پہ جمع کیا گیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر انصار کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کی بہترین حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے گروہ انصار، آپ لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچی اور آپ لوگوں کی ناراضگی بھی مجھے معلوم ہوئی۔ کیا جب میں تم لوگوں کے پاس آیا تھا تو تم لوگ گمراہ نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم لوگ تنگ دست نہ تھے؟ اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے؟ پھر اللہ نے تمہیں باہم شیر و شکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بہت بڑے احسان اور فضل ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم یہ بات کہو اور یہ سچ بھی ہے کہ آپ ہمارے پاس جھٹلانے والے آئے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ بے یار و مددگار تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ مہیا کیا۔ ہم نے آپ دل خوردہ تھے، ہم نے آپ کی دل جوئی کی۔ اے گروہ انصار، کیا تم اس حقیر سی دنیا کے سامان پر مجھ سے ناراض ہو رہے ہو جو میں نے اس قوم کی دل جوئی کے لیے اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل رہ سکیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کیا؟ تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھاٹی سے گزرتے اور انصار دوسری گھاٹی سے چلتے تو میں انصار کی گھاٹی سے چلتا۔ یا اللہ، انصار پہ رحم فرما، انصار کے بیٹوں پہ رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس گفتگو سے لوگوں پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی اور کہنے لگے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی اور خوش ہیں۔ اس واقعے میں بھی بہت سی ایسی مفید اور اعلیٰ سبق ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اس بات پر کسی قسم کی ملامت نہیں کی کہ انہوں نے انصار کو مطمئن کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے سعد سے اس بات کی دلیل پر بحث و مباحثہ کیا جس کی گنجائش بہرحال موجود تھی، حتیٰ کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جس نے یہ بات کی تھی کہ باخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قریش کی طرفداری اور محبت کرتے ہوئے عصبیت کی وجہ سے ان کے حق سے زیادہ دے دیا، بلکہ آپ نے اس طرح عمومی سوال جن میں بات کا رخ سب کی طرف ہو اور بات کی بنیاد پر توجہ مرکوز رہے، آپ نے وہ بات کی۔ پھر دوسری چیز کہ آپ نے ان پر گرفت کرنے والے سوالات سے بات شروع کی اور اس کے بعد اس بڑے احسان کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے انصار نے مراد پائی تھی، یعنی اسلام،
لا کر گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے تھے، تنگ دستی سے خوشحالی میں داخل ہوئے، عداوت اور نفرت کے بجائے باہمی محبت اور الفت سے سرشار ہوئے۔ پھر تیسری بات یہ بات طبعی تھی کہ انصار کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، مدد کی تھی اور تصدیق کی تھی، تائید کی تھی۔ یہ تمام باتیں ان کی خوبیاں تھیں اور حق اور صداقت کا مظہر تھیں۔ چنانچہ آپ نے ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے باتیں خود ہی ارشاد فرما دی تاکہ ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کا اقرار بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بلا شبہ اس وقت میں ان کی تصدیق کی جبکہ وہ ان کے پاس جھٹلائے ہوئے آئے تھے، ایسے وقت میں ان کی مدد کی جبکہ وہ بے یار و مددگار آئے تھے، اس وقت ان کو ٹھکانہ دیا جبکہ وہ بے سہارا تھے، اور انہوں نے ان کی اس وقت دلجوئی کی جبکہ وہ ناراض اور تنگ دست تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ ان کی ایک پہلو سے ملامت کی تو دوسرے پہلو سے دلجوئی کی۔ پھر آپ نے اپنی بات پہ اقرار کرتے ہوئے ختم کی، چونکہ انصار اسلام میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں لہٰذا انہیں اسلام کے حوالے کیا۔ پھر بتایا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جسے وہ سرفراز ہو رہے ہیں کہ دوسرے لوگ تو بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر جا رہے ہیں اور انصار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر لوٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کے لیے رحمت کی دعا کی، لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انصار کو ہم روتے ہوئے مطمئن اور خوش ہوتے ہوئے اور خوش بختی اور سعادت کے احساس سے سرشار یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اور آپ کی رضا پر راضی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی گہری باتیں ہیں کہ اس پہ مزید بولنے کے لیے عمریں چاہیے، صدیاں چاہیے۔ آپ اس قصے کو بارہا سنیں، اس کے تینوں پوائنٹ پہ غور کریں، 4 پوائنٹ پہ، اور سوچیں کہ ہمارے لیے اس میں کتنے گہرے اسباق ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معاملہ کرتے وقت 2 بچوں میں، 2 بہن بھائیوں میں، 2 رشتہ داروں میں، 2 ملازمین میں، اسی طرح 2 اہل محلہ میں، 2 ورکر میں یا 2 امتیوں میں کوئی بھی معاملہ ہے تو معاملہ کرتے وقت کتنا خوبصورت طریقہ اپنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لکھنے بیٹھیں تو لکھتے ہی چلے جائیں گے، تو ضرور لکھیے گا کہ کیا سیکھا، کیا کیا مزید اس میں سے پہلو نکلے، کتنے خوبصورت انداز بیان ہے گفتگو کا، اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے ان تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کا جس کی وجہ سے پہلے انصار دکھی تھے اور پھر خوشی سے وہ سرشار ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔